کام بہت بڑا. اب یہ باتیں تھوڑا کان کھول کے سن لیں. آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا. پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مسٹنڈا بلکہ ہنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں. عورتوں کے بغیر دل نہیں لگتا. کون ہے پیر صاحب؟ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے. ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اس مجلے میں علماء کرام محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے. پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا. کوئی کہے بھائی نماز اللہ کا فرض ہے، تیرے پیر زیادہ نماز نہیں پڑھتے. کیا کہتا ہے؟ سارا زور لگا دے گا. کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے. مرغیاں روحانی نہیں کھاتا، مرغیاں پوٹی فارم کی کھا کھا کے گندی کر دی، نماز روحانی پڑھتا ہے. اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے ہیں، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ فرض، پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، اس کے ابو میرے ابو کے پیر تھے، یہ اس کا بیٹا، یہ میرا پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے. یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا. ہر نبی کا بیٹا نبی نہ ہوا. ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایک اور طبقہ اس کی بھی سن لو. 2 جملے انگلش بولنا آ گئی، انگلش بولتا ہے. 2 سائنس کی کتابیں پڑھ لی، بن گیا مفتی اعظم. کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم پیروں کو نہیں مانتے، بیت کے قائل نہیں، ہم پڑھے لکھے. اب انگلش بول کے 2 سائنس کی کتابیں پڑھ کے نبی پاک کا دین آ جاتا ہے. دین قرآن و حدیث ہے، پڑھ قرآن و حدیث. خدا کے رسول خود بیعت لیا کرتے تھے. جو نبی پاک کے عمل کو بولے جاہلوں کا عمل، اس سے بڑا نیچ اور کون ہوگا؟ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث حجت ہے. پڑھ لو. میں آپ کو صحیح بخاری کے حدیث پاک سنا رہا ہوں. خدا کے رسول کا وصال ہو گیا. کتنا مشکل وقت تھا. خدا کی قسم ہم سوچ نہیں سکتے جب نبی پاک کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کا کیا حال ہوا. کئی صحابہ کرام پہ سکتہ طاری ہو گیا. سنا نبی پاک کا وصال ہو گیا، جو بیٹھا تھا اسے اٹھنے نہیں گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑا ہی رہ گیا. حضرت سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میرے نبی کا وصال ہو گیا، میرا کھانا چھوٹ گیا، میرا پینا چھوٹ گیا، میری نیند اڑ گئی. مدینے کی گلیاں تھی، گلیوں میں روتا پھرتا تھا. اتنے مشکل وقت میں پڑھو صحیح بخاری کی حدیث پاک، نبی پاک کا وصال ہو گیا. ابھی اللہ کے رسول کو دفن نہیں کیا. آپ کو دفن کرنے سے پہلے صحابہ کرام نے صدیق اکبر کی بیعت کی. اہمیت ہے کہ نہیں؟ ہم صحابہ کرام سے بڑے ہو گئے، عالم بن گئے، بڑے متقی ہو گئے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم پڑھے لکھے. 2 انگلش کے جملے کہنا ہو گئے تو پڑھے لکھے. اور میرے پیارے بھائی صدیق اکبر کا وصال ہوا، سب نے عمر فاروق کی بیعت کی. عمر فاروق کا وصال ہوا، عثمان غنی سے بیعت کی. عثمان غنی کا وصال ہوا، سب نے علی شیر خدا سے بیعت کی. امام حسین کوفہ کیا کرنے گئے تھے؟ کمینے کہتے ہیں، کمینے. حکومت لینے گئے تھے تو مارے گئے. شرم کرو، حیا کرو. ایک متقی پرہیزگار اللہ کے دین کا عالم دنیا پہ تھوکتا نہیں ہے. نبی پاک کے نواسے حکومت کے بھوکے تھے. تاریخ پڑھ لو،
تاریخ پڑھ لو، امام حسین کوفہ بیعت لینے گئے تھے، جو نبی پاک کی سنت رسول پاک فرماتے جب میرا کوئی امتی بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمیں بتائیے، کسی پوچھو بھائی آپ نے کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا میں نے تو نہیں کی، میرے نانا جی نے کی تھی۔ اور بھائی نانا جی نے تو اپنے گناہ کی توبہ کی۔ ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور خدا کے محبوب نے یہ بیعت توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اکثر جو بیعت کرتے ہیں ان کا بھی سن لو، سب نہیں اکثر۔ آگے گیا میاں چلو، یہ پنجاب کا شہر ہے میاں چلو، ایک نوجوان بچہ دونوں ہاتھوں کہتا بابا جی السلام علیکم۔ میں کہا بیٹے وعلیکم السلام، گھوم کے آیا، پھر کہتا بابا جی السلام علیکم۔ میں نے کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ اس کو قریب بلایا، اس سے پوچھا بیٹا آپ نے کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہاں ہو۔ آج نے پوچھا آپ کے مرشد کا نام کیا ہے، اسم مبارک کیا ہے؟ کہتا میرے پیر کا نام ہے کدو شاہ۔ خدا کی قسم پیر کا نام ہے کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جھنڈو شاہ، چٹو شاہ، لنگو شاہ، پھٹکارو شاہ، منہ پہ پھٹکار۔ قرآن پاک کے کہتی ہیں آتی کتا بھنگ بھی پیتا ہے، عورتوں کے بغیر دل نہیں لگتا پیر صاحب۔ اور میں نے کہا بیٹے پیر ہوتا ہے رسول پاک کا نائب، یہ شیطان کا چیلا تیرا پیر کیسے ہو گیا؟ جہالت دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، اس کو ہم نے اپنا پیر بنا دیا۔ عقل ہے، علم ہے، تعویذ تو علم بھی دیتے ہیں۔ یہ چمار ہوتے ہیں نا بگی، تعویذ تو یہ بھی دیتے ہیں۔ کسی بگی سے چمار سے تعویذ لے لو، کام ہو جائے تو اس کو اپنا مرشد بنا لو گے، ریبر بنا لو گے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک کے لے گئے۔ آج کے دور میں اگر تجھے کوئی اللہ کی راہ دکھانے والا مل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ جس نے بیعت نہیں کی یا جس کے مرشد کا وصال ہو گیا، خدا کے محبوب سے بڑے مرشد کون ہو گئے، ان کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام سے بڑا عالم اور نیک کون ہوگا؟ سب صدیق اکبر سے بیعت کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ جس نے بیعت نہیں کی یا جس کے مرشد کا وصال ہو گیا، یا پتہ نہیں تھا کسی کدو شاہ سے بینگن شاہ سے بیعت کر لی، علم نہیں تھا۔ ابھی بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، اس کو صرف دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی۔ اور نبی پاک کی سنت کے صدقے اللہ تعالیٰ ابھی اور اسی وقت ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن سن لو کامل مرشد کہتے کسے؟ آج پورا علم دے دوں گا تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ کامل مرشد کی پہچان یہ ہے جو خود دین پر کامل عمل کرے، اپنے مریدوں کو عمل کروائے۔ اس کے درس میں یہ تاثیر ہونی چاہیے، جب مرید اپنے مرشد کے درس میں آ کے بیٹھے خود بخود گناہ چھوٹے، نیکی کی توفیق ہو، اللہ تعالیٰ کا رنگ چڑھے، دنیائی محبت نکلے، آخرت کی فکر پیدا ہو، مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور اس کا سلسلہ بسلسلہ رسول پاک سے ملتا ہو۔ آپ کے مرشد ایسے نہیں ہوا۔ آخری بات، کئی کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ دنیا گھومتا ہوں الحمدللہ، ملک جاتا ہوں اور پھر 2 منٹ لگتے ماننے لگتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم پیروں کو نہیں مانتے۔ آپ پوچھو بھئی آپ پیروں کو کیوں نہیں مانتے؟ جواب سننا کیا کہتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے بھئی کیوں نہیں مانتے؟ جواب کیا دیتا ہے؟ ہم اللہ کو مانتے۔ اچھا تو اللہ کو نوکھا مانتا، اللہ تعالیٰ کو دنیا مانتی ہے۔ آپ پیار سے پوچھو بھائی جان اپنی ماں کو مانتے ہو؟
کہے میں ماں کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں، کہے گا؟ پوچھو اپنے باپ کو مانتے ہو؟ کہے میں باپ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھیں اپنے استاد کو مانتے ہو؟ کہے میں استاد کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ پوچھیں اپنے نبی کو مانتے ہو؟ کہے میں نبی کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تو میرے بھائی، ماں کو ماں ماننا ہے، باپ کو باپ ماننا ہے، استاد کو استاد ماننا ہے، مرشد کو مرشد ماننا ہے، نبی کو نبی ماننا ہے، اللہ کو اللہ ماننا ہے۔ جو کہتے نہیں مانتے، آپ محبت سے پوچھو بھائی جان ایک بات تو بتاؤ، وہ کہے گا پوچھو۔ آپ پوچھو جو الف بے تے پڑھاتا ہے، آپ اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دانت نکالے وہ تو استاد ہی ہوتا ہے۔ جو الف بے پڑھائے استاد ہوتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ جو اے بی سی پڑھائے وہ ٹیچر ہوتا ہے، کسی کو انکار نہیں۔ جو سائنس پڑھائے وہ پروفیسر صاحب ہوتا ہے، کسی کو انکار نہیں۔ جو ویلڈر کا کام سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، سارا دن ماں بہن کی گالیاں بھی دے۔ خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ کیا سکھا رہا ہے؟ ویلڈنگ کا کام، مکینک کا کام، اور سارا دن ماں بہن کی گالیاں بھی دیتا ہے۔ وہ بھی ہوتا ہے استاد جی، وہ بھی ہوتا ہے استاد جی، جو اللہ کا ذکر سکھائے، اللہ کی راہ دکھائے، رب کا رنگ چڑھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے۔ کہتا ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا، عقل نہیں مانی گئی۔ ہر زبان میں نام مختلف ہے، ہر زبان میں نام مختلف ہے۔ اردو میں کہتے ہیں استاد، فارسی میں کہتے ہیں پیر، عربی میں کہتے ہیں شیخ یا مرشد، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر۔ آپ نام کسی زبان میں رکھ لو، جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے۔ اللہ کی راہ اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ استاد کے بغیر ہی آ جائے گی۔ ہم نبی پاک کی سنت کو ادا کریں گے۔ آج آپ کو بیت کی دعائیں پڑھائے گا، سب پڑھیں تاکہ اللہ رب کریم اس پاک سنت کے صدقے ہمارے پچھلے گناہ معاف کر کے ہمیں نئی زندگی عطا فرما دے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا خیر، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ یا اللہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے میں وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، ہمیں اپنا شاکر بنا، صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ معاشی تنگیاں دور فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، ظاہری باطنی مرضوں سے شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اور کامل عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھر میں دینداری پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، مالی صدقہ جاریہ بنا، دنیا میں راحت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بخشش کا وسیلہ بنا۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ ملک کے سربراہوں کو حمیت اور غیرت عطا فرما۔
تقوی پرہیزگاری عطا فرما، ریت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔